السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کالج کتب خانوں کے اغراض و مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں؟ کالج کتب خانوں کے فرائض میں کیا کیا اہم نکات ہوتے ہیں جن کو سر انجام دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے؟ اگر وہ نہ دے تو کالج کتب خانے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ تو چلیے جانیے ہماری اس ویڈیو کے اندر کالج کتب خانوں کے اغراض و مقاصد۔ معاشرے میں ہر فرد کو رہنمائی کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور یہ رہنمائی کتابوں سے فراہم ہوتی ہے۔ کتابیں اور دیگر علمی مواد کا ایک بہترین ذخیرہ کالج کتب خانوں میں موجود ہوتا ہے۔ کالج کتب خانوں کا کام ہی بنیادی طور پر کتب اور دیگر علمی مواد کو حاصل کر کے درس و تدریس کے لیے فراہم اور علمی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ نصابی کتب کے ساتھ ساتھ کالج کتب خانہ بہترین اور معیاری قسم کی حوالہ جاتی کتب اور تفریح مواد فراہم کرتا ہے۔ وطن عزیز میں یہ المیہ ہے کہ ابتدائی سکولوں میں کتب خانہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر ہیں بھی تو طلباء کو ان سے استفادہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی طلباء کی مدد کے لیے تربیت یافتہ عملہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طلباء و طالبات کالج میں پہنچتی ہیں تو ان کی بہت کم تعداد کتب خانوں کا رخ کرتی ہے اور جو لائبریری کا رخ کرتے ہیں وہ صرف ناول افسانوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ طلباء ڈکشنری، انسائکلوپیڈیا اور نقشوں کا استعمال نہیں جانتے۔ کتب اور کتب خانوں کے کم استعمال کی وجہ سے طلباء کے ذہنی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں اور وہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کالج کتب خانوں کے اغراض و مقاصد۔ جب بات ہوتی ہے قوموں کی تعمیر و ترقی کی تو بات ہوتی ہے عقل کی، دانش کی، تحقیق کی، جستجو کی۔ کتابوں کی، کتب خانوں کی بلا شبہ یہی وہ معیارات ہیں جن سے قومیں پہچانی جاتی ہیں اور اپنا معیار مقرر کرتی ہیں۔ علمی ترقی میں کتب خانے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کالج یا تعلیمی کتب خانوں کے مقاصد کچھ اس طرح کے ہیں۔ نمبر 1، سلیبس کے مطابق مواد مہیا کرنا۔ کالج لائبریری میں علمی مواد طلباء اور اساتذہ کی ضروریات اور سلیبس کے عین مطابق ہوتا ہے۔ کالج لائبریری کی اولین ذمہ داری ہے کہ طلباء اور اساتذہ کی تعلیمی ضرورت کے مطابق لیکچر اور اسائنمنٹ کی تیاری کے لیے مواد فراہم کریں۔ نمبر 2، متوازن مواد۔ تمام مضامین کو مناسب نمائندگی ملنی چاہیے، کوئی دوسرے مضامین پر حاوی نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہو ایک مضامین یا مضمون میں کتب زیادہ اور دوسرے میں کم ہو۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے بنیادی کتب کا موجود ہونا۔ ہر موضوع کی بنیادی کتب کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ طلباء اور اساتذہ کی علمی ضروریات کو بروقت اور عمدہ طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اچھی اور معیاری حوالہ جاتی کتب کی فراہمی یقینی بنانا۔ اچھی اور معیاری حوالہ جاتی کتب کسی بھی کتب خانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کتب خانوں کے ساتھ کتابیات یا ان کتب کے ساتھ کتابیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 5، مستقل افادیت کی کتب۔ تمام معیاری اور اعلیٰ قسم کی ان کتب کو خریدنا جن کی افادیت مستقل ہو اور زمانہ کی تبدیلی کا ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ نمبر 6، مشورہ لینا۔ کتب اور دیگر علمی مواد کو خریدنے سے قبل اساتذہ اور لائبریری سٹاف سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ مختلف ماہرین مضمون سے بھی مشورہ لینا ضروری ہے تاکہ مناسب اور اہم کتب حاصل ہو سکے۔ معیاری تفریح مواد فراہم کرنا۔ معیاری اور تفریح مواد کا انتخاب کرنا کالج کتب خانوں کے فرائض میں شامل ہے۔ بازاری قسم کے ناول یا دیگر تفریح مواد نہیں خریدنا چاہیے جو طلباء کے اخلاق پر اثر انداز ہو۔ تحریری اثار کی نمائش۔ مختلف مواقع پر کتب اور دیگر علمی مواد کی نمائش، سیمینار اور مذاکرے منعقد کروانا تاکہ طلباء کو کتابوں اور دیگر علمی مواد سے آگاہی حاصل ہو اور ان میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 9، تحریری اثار کی ترتیب لگانا یا ترتیب دینا۔ تعلیمی کتب خانوں کا فرض ہے کہ وہ تحریری اثار کو لائبریری سائنس کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیں تاکہ بوقت ضرورت ان تک رسائی طلباء اور اساتذہ کی آسان سے آسان ہو سکے۔ نمبر 10، نئے مواد کی اطلاع دینا۔ تعلیمی کتب خانوں کا فرض ہے کہ وہ مختلف مضامین اور موضوعات پر نئی آنے والی کتب اور دیگر علمی مواد کے بارے میں طلباء و اساتذہ کو بروقت مطلع کرتے رہیں۔ نمبر 11، علمی مواد کی اجرا کا آسان طریقہ۔ کتابوں اور دیگر علمی مواد کے اجرا اور واپسی کا طریقہ آسان ہونا چاہیے۔ کالج کتب خانوں میں نیو یارک اجرائی نظام زیادہ آسان ہے اور اب جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی
کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12 دیگر کتب خانوں سے رابطہ کرنا۔ جس ماحول میں تعلیمی کتب خانہ ہو اس کو چاہیے کہ ارد گرد میں موجود کتب خانوں سے تعاون کرے تاکہ کتب خانوں کے ذرائع کو تقویت ملے اور قارئین کو زیادہ سے زیادہ علمی مواد میسر ہو جو اس لائبریری میں نہیں وہ دوسری لائبریری سے لے کے ممکن بنایا جائے۔ امدادی کتب کی فراہمی۔ طلبہ و طالبات کے لیے اچھی اور معیاری قسم کی امدادی کتب فراہم کرنا جن کی مدد سے وہ جماعت میں دیے گئے درس یا لیبارٹری میں کیے گئے تجربات کی فہم و تفہیم کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکے اور اپنے پروجیکٹ کو وقت کے اندر مقررہ وقت کے اندر پورا کر سکیں۔ کیٹلاگ یا کتابیات شائع کرنا۔ طلبہ اساتذہ کی علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے علمی مواد سے واقفیت کی طرح تعلیمی کتب خانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیٹلاگ اور ان کتابوں کی کتابیات شائع کرے جو ان کے پاس موجود ہیں۔ نایاب اور اہم مطبوعات۔ نادر و نایاب اور اہم مطبوعات کو حفاظت سے رکھنا۔ ایسی کتب بہت قیمتی ہوتی ہیں، مثلا مخطوطات وغیرہ۔ سوال نامے یا انٹرویو۔ تعلیمی کتب خانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے قارئین سے مختلف قسم کے سوال نامے پر کروائیں یا انٹرویو کا بندوبست کریں تاکہ لائبریرین کو قارئین کی دلچسپی کا پتہ چل سکے کہ ان کے انٹرسٹ کے سبجیکٹ کون کون سے ہیں۔ فارغ التحصیل طلبہ کی مدد کرنا۔ ایسا پروگرام شروع کیا جانا چاہیے کہ کالج چھوڑنے والے طلبہ کو تعلیمی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جا سکیں تاکہ وہ کہیں اور رہ کر یا کسی اور ادارے میں ہوتے ہوئے بھی اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں یا تعلیمی پروگرام ہیں ان کو جاری رکھ سکیں۔ اشاریے اور خلاصے تیار کرنا۔ تعلیمی کتب خانوں اور کالج کتب خانوں کو اب اشاریے اور خلاصے بھی تیار کرنے چاہیے۔ یہ انتہائی اہمیت کے ہوتے ہیں اور یہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں کسی بھی کتب خانے کے اندر انفارمیشن کو تلاش کرنے میں اور یہ وقت بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سمیع و بصری مواد۔ تعلیمی کتب خانوں کا فرض ہے کہ وہ آج کے جدید دور میں سمیع و بصری مواد کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر کمپیوٹر، مائکروفون، مائکروفش اور دیگر سمیع و بصری مواد مہیا کرنا چاہیے جس میں جدید دور کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ بھی کالج کتب خانوں کے اندر دینا انتہائی ضروری ہے۔ ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنا۔ یہ سبھی کتب خانوں کا فرض ہے اور اولین ذمہ داری ہے کہ وہ علمی ثقافتی ورثے کو قارئین اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ وہ فرائض میں شامل ہوتا ہے اور یہ وہ بنیادی فرض ہے جس کے تحت تقریباً سبھی کتب خانے قائم ہوتے ہیں۔ چند دیگر جو فرائض ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو 20 میں نے بیان کیے وہ اس طرح سے ہے۔ طلبہ میں علم کو فروغ دینا، علمی استعداد کو بڑھانا، نصابی اور غیر نصابی مواد فراہم کرنا، اندرون ملک اور بیرون ملک میں تبادلہ کتب کرنا، انٹر لائبریری جو لون ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا اور کیٹلاگ سازی کو درجہ بندی جو ان کے پاس مواد موجود ہے اس کی کرنا، یہ بھی انتہائی اہم نکات میں سے چند یہ بھی ہیں۔ شیلف لسٹ مرتب کرنا، 24/7 گھنٹے سروس مہیا کرنا، طلبہ کی اسائنمنٹ حل کرنے میں تعاون فراہم کرنا، ذوق مطالعہ کو فروغ دینا، نئی ایجادات سے طلبہ اساتذہ کو آگاہ کرنا، مختلف جو مرحلے ہوتے ہیں، مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی اپنے سٹاف کو، اپنے قارئین کو، اپنے طلبہ کو، اپنے جو فیکلٹی ہے اس کو آگاہ کرنا۔ HEC ڈیجیٹل تک جو لائبریری ہوتی ہے اس تک رسائی طلبہ کی اور اساتذہ کی دینا، کتب کا گھر لے جانے کے لیے اقدامات کرنا، ممبرشپ کارڈ جاری کرنا، الیکٹرانکس کتب فراہم کرنا جو جدید دور کی سب سے اہم ضرورت اب بنتی جا رہی ہے۔ علمی آگاہی جو علم کے متعلق آگاہی سیمینار منعقد کروانا، مختلف مراحل کے اوپر ورکشاپ کا آرگنائز کرانا، یہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ خود تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلانا، باہمی بھائی چارے کو فروغ دینا، ٹیبل ٹاک یا گروپ ڈسکشن کے لیے ماحول فراہم کرنا،
آداب محفل سکھانا، اور یقینی طور پہ یہ آداب محفل لائبریری سے اچھی جگہ پہ آپ کوئی نہیں ہوتی جہاں پہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ تقاریر اور بحث مباحثے کے لیے مواد فراہم کرنا، ریڈنگ ہیبٹ کو بڑھانے میں مدد فراہم کرنا۔ تو یہ ناظرین تھے چند چیدہ پوائنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے